بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ایک آیت کے اندر جو بھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا، ایک چیز چیز آپ کو بڑی پرومیننٹ ملی ہے، کہ ایک چیز آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے جو ہائی لائٹ ہوئی ہے اس آیت کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب گیس کریں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون سی اللہ تعالیٰ کی چیز کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے؟ بابرکت اور ناصرت کو وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور کسی اور کو زندگی اور موت کی طرف سے بات ہی نہیں ہوئی، ابھی بات ہوئی ہے ترجمہ دیکھیں، بہت برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون سی چیز پرومیننٹ ہوئی ہے اس آیت میں؟ اللہ کا ساری دنیا کا مالک، بادشاہت، قدرت، بولو کنٹرول، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، میرے خیال سے نا اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیز پرومیننٹ کی ہے، جس سے بادشاہت ہو رہی ہے یا جس سے اس کی قدرت ہو رہی ہے، وہ اس کی برکت، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا، اس سورت کا پہلا جو ورڈ ہے نا، وہ اس پوری سورت کی ترجمانی کرے گا، اور اس سورت کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہماری زندگیوں میں کتنا ضروری ہے، یہ ہم آبزرو کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زندگی میں رزق میں ضروری ہے، علم کتنی ضروری ہے، سکون میں کتنی ضروری ہے، ہماری زندگی میں ہم جگہ جگہ ہر پوائنٹ پہ برکت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ برکت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نے سٹارٹ کیا سورت الملک، ملک کی آیت نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ آیت کا مطلب سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ آیت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو پتا ہے آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گڈ گڈ۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب ہوتا ہے سمپٹم، آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی راستہ، کوئی نشانی آپ کو دکھائی جا رہی ہے، جس نشانی کو پکڑنا ہے آپ نے اور آپ نے اپنے راستے موو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی راستے پہ چل رہے ہوتے ہو، کسی جگہ نئی جگہ آپ گئے ہو، تو آپ اپنی نشانیاں رکھ لیتے ہو کہ اچھا میں یہاں پہنچی نا تو میں اپنے گھر کے اتنے قریب ہو جاؤں گی، میں یہاں پہنچی نا تو یہاں پہنچ جاؤں گی۔ اگر آپ نے سیدھا چلنا ہے، سیدھا مطلب کسی پوائنٹ پہ پہنچنا ہے آپ نے، تو آپ اس جگہ پہ نشانیاں رکھ لیتے ہو۔ نشانیاں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ تاکہ آپ اپنے راستے سے بھولو نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے راستے کو بالکل اسموتھلی کور کر سکو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے، یہ ہر آیت جو آپ کے سامنے آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ تم اس نشانی کو پکڑو، اس کو فالو کرو، اور جب تم اس کو فالو کرو گی تو اس کو فالو کرنا تمہیں جنت کے قریب کر دے گا۔ تم جس راستے پہ ہم لوگ چلے ہیں، جنت کا راستہ ہے نا یہ، جنت کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے جو ہمیں اس راستے پہ چلا سکتا ہے اور جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ جنت کے راستے میں ہر سٹیپ کے اوپر ہمیں قرآن کو تھامنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن کی ہر بات میں نشانی موجود ہے، اور یہ نشانی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی، ہمیں جنت کے قریب کر دے گی۔ اگر راستے میں آنے والی نشانیوں کو آپ اگنور کرتے ہیں تو آپ اپنے راستے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے نا، تو آپ کو اپنے راستے میں ملنے والی جو نشانیاں ہیں، جو قرآن آپ کو تھمایا گیا ہے، اس کی ہر آیت جو آپ کو نشانی دے رہی ہے، اس کو آپ نے تھامنا ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ جنت کے قریب ہوں گے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو جو آپ کو سنائی جاتی ہیں، ان کو اگنور کریں گے، ان کو لیٹ ڈاؤن کریں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، تو آپ اپنے راستے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔
ٹھیک ہے، قرآن کا کوئی نہ کوئی حکم آپ کے سامنے آتا ہے ہر روز، کوئی نہ کوئی بات آپ سنتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ نشانی رب تعالیٰ کی صرف یہ آسمان نہیں ہے، یہ زمین نہیں ہے، یہ درخت، یہ چرند پرند پہاڑ نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے یا اللہ کی کوئی کائنات موجود ہے، بلکہ قرآن کی ہر آیت آپ کے اور میرے لیے نشانی ہے اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ آج پڑھیں گے وہ آپ نے اس طرح لینا ہے کہ وہ اللہ کی نشانی آئی ہے آپ کے پاس، ایک اللہ کا ایک نشان، ایک سمپٹم آیا ہے آپ کے پاس کہ بھئی یہ کام کرو گی نا تو تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا، یہ کام کرو گی نا تو تم جنت کے قریب ہو جاؤ گی۔ ایک کلو آپ کو ملنے لگا، ایک ہنٹ آپ کو ملنے لگا ہے کہ کیا آپ کرو گی تو آپ اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گی۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس نشانی کو فالو کرتے ہو یا اس نشان کو مٹاتے ہوئے یا اس نشان کو اگنور کرتے ہوئے آپ اپنے راستے پہ چلتے جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ورڈ ہے تبارکا۔ تبارکا یہ فعل ہے اور عربی میں اس فعل کا ایک نام ہے، اس کا نام ہے فعل لازم۔ ٹھیک ہے، عربی میں جو فعل ہوتا ہے، فعل کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کوئی کام کیا جا رہا ہے، کوئی کام کا ہونا، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسپیسیفک فعل ہے، فعل لازم، فعل لازم کیسا فعل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے پڑھا نا، ایک بات ہو رہی ہوتی ہے ماضی میں، ہو رہی ہوتی ہے ایک بات مستقبل میں جا کے ہوگی، ایک بات جو ہے وہ حال میں ہو رہی ہے۔ یہ جو فعل لازم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ فعل لازم نا اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن کام کرنے والا کون ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کام کون کر رہا ہے، آبجیکٹ کون ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ تبارکا فعل ہے اور اس فعل میں فاعل کوئی نہیں ہے، ورنہ جو فعل ہوتا ہے اس میں فاعل تو لازمی ہوتا ہے۔ میں کہتی رہوں کھانا 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 یا کھانا کھا رہی ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، کھانا کھا رہے ہیں پتہ چل رہا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہتی رہوں بس کھانا کھانا کھانا، یا میں کہتی رہوں پیاری پیاری پیاری، یا کچھ بھی اس طرح کا فعل ہم یوز کرتے رہیں، یہ ویسے پیاری 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 کوئی فعل تو نہیں ہے لیکن ہم فعل یوز کریں اور اس میں ہمیں یہ نہ مجھ پتا ہو کہ کام کرنے والا ہے کون، فعل سر انجام دے کون رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر نا مجھے یہ لگتا ہے جتنے بھی رولز ہم لوگ لگاتے ہیں نا، یا جتنے بھی دلائل ہم لوگ لگاتے ہیں، وہ ہمارے اپنی زندگی کے اوپر ہوتے ہیں یا ارد گرد کی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو سارے رول الٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ عربی میں ویسے عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ فعل کو فاعل کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، فعل کی طرح اگر فاعل نہیں ہے، بات مکمل نہیں ہے، وہ جملہ فعلی بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پہ ہم کریں، یہاں پہ اسپیسیفک فعل یوز ہوا ہے، فعل لازم، جس کا مطلب یہ ہے ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے جو مسلسل ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو فاعل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ رول ہی الٹ گیا ہے، یہاں پہ رول ہی بدل گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بات کس کی ہونے لگی ہے؟ رب ذوالجلال کی بات ہونے لگی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ اب فائل تو کوئی نہیں ہے، فائل تو کوئی نہیں ہے، مفعول ہے، جس پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات، لیکن کوئی کام کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جیسے 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 کھانا رہی ہے تو کون کھا رہی ہے؟ میں کھا رہی ہوں، وہ کھا رہی ہے، تم کھا رہے ہو، ہم سب کھا رہے ہیں، پتا ہو جی نا کام کر کون رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو وہ چیز نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، ضرورت ہونی چاہیے فائل کی، لیکن کیا فائل؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو برکت والا بنانے کے لیے اللہ کے فائل کی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ کو نہیں ضرورت، کیونکہ اور انسان کا تو وہ برکت والا ہوگا، کوئی محبت ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی، کوئی چیز ہوگی، کوئی زمانہ ہوگا یا کوئی انسان ہوگا، کوئی چند ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو برکت والا بنانے کے لیے کسی ہیں جو یہ اعلان کرے کہ بھی اللہ تعالیٰ برکت والے ہیں، یا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی برکت عطا کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کی یہاں پہ وسعت سمجھ آ رہی ہے اور قرآن کا معجزہ سمجھ آ رہا ہے، حالانکہ
ذات نے اپنے آپ کو یونیک کر دیا ہے کہ میں اور آپ محتاج ہیں اس چیز کے کہ ہمیں برکت کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ضرورت ہے، ہمیں برکت کے لیے قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا برکت والا ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکت والے ہوں گے، وہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکت والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہاں پہ فعل مجہول، برکت والا وہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو برکت کون دے رہا ہے، کہ اس کو کوئی برکت دینے والا ہے ہی نہیں۔ کام کون کر رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کس پر ہو رہا ہے پتہ چل رہا ہے، برکت والا کون ہے، اللہ ہے برکت والا، لیکن اس کی برکت کہاں سے آ رہی ہے یا کون دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے تبارک۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا بہت بابرکت ہے، بہت کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، اتنا زیادہ برکت والا ہے کہ آپ اور میں اس کی برکت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اب برکت ہوتا کیا ہے ویسے؟ برکت کیا ہے؟ اس کے اندر خیر میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی کہ خیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا مطلب دیکھا تھا کہ چیز میں برکت آتی ہے اس کے اندر خیر کو سے بڑھ جاتی ہے، یا وہ چیز آپ کے لیے بلائی میں یا اس میں جو آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے لیے موجود ہے، وہ توقع سے بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ دیکھا تھا برکت کا کہ وہ چیز باقی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اتنی کافی ہوتی ہے آپ کے لیے کہ وہ باقی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، اس کو کبھی زوال نہیں آتا، کبھی اس کا اینڈ نہیں ہوتا۔ یہ تین جو ہے نا وہ ہم نے اس میں دیکھے تھے کا۔ اسی کو آگے لے کے اگر ہم چلیں تو اس کے اندر کو ریلیٹ بہت سی چیزوں کا بتایا تھا، کوشش کی تھی کہ سمجھ آ سکے کہ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کے پاس علم موجود ہے، چلیں علم کو تو چلیں سائڈ پہ کرتے ہیں، وقت تو ہم سب کے موجود ہے نا۔ اس مائک کھلا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ کسی کا مائک میں سب بند ہو گیا۔ اچھا، تو وقت تو سب کے پاس موجود ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ مصروف بہت ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی جگہ پہ مصروف کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں، یونیورسٹی میں وہ مصروف ہیں، یونیورسٹی کی پڑھائی کے اندر مصروف ہیں۔ کچھ لوگ گھروں میں فری بیٹھے ہوئے ہیں، ویلے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گھروں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو حالات رکھے ہیں نا، اس میں آپ کے اندر خیر، حالات میں آپ کے لیے خیر موجود ہے، اگر آپ اس کو تلاش کریں اور اگر آپ اس کی برکت کی دعا کریں۔ اگر آپ یونیورسٹی میں موجود ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو وقت اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دیا ہے، اس وقت میں میرے لیے خیر پیدا کر دیں، تاکہ آپ کے ارد گرد ہر طرف ماحول فتنوں والا ہے، اس فتنوں کے ماحول میں رہ کے اللہ سے آپ خیر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میرا گیٹ اپ، میرا بات کرنے کا انداز، میرا دین پہ چلنا بہت سے لوگوں کو دین پہ لانے کا ذریعہ بن جائے، تو آپ کا فتنے والی جگہ پہ جانا بھی باعث خیر بن جائے گا۔ اگر آپ گھر میں فری ہیں تو ویلا جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ویلے رہتے ہیں، جب آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا تو شیطان کا گھر ہے، آپ شیطانی کام کریں گے پھر۔ لیکن وہی فری ٹائم اگر آپ اللہ سے تو وہی فری ٹائم آپ کسی کی مدد میں گزار دیں، وہی فری ٹائم آپ گھر کی ہیلپ کسی کی کرنے میں گزار دیں، وہی فری ٹائم آپ قرآن سیکھنے یا سکھانے میں گزار دیں، تو وہ فری وقت جو ہے وہ آپ کے لیے باعث خیر ہو جائے گا، اگر اب وہ برکت والا بن جائے گا۔ اگر آپ مصروف ہوتی ہیں گھر میں، آپ کو سارا دن کام ہے، بچوں کے، شوہر کے، گھر کے، سسرالیوں کے مختلف کام ہیں، اب ان کاموں کو آپ بہت اچھے طریقے سے کر کے، ان کاموں کو احسان کے لیول کر کے، ان کاموں کے دوران آپ کو جو پرابلمز فیس کرنی پڑے ان پہ صبر کر کے آپ اس وقت کو برکت والا بنا سکتی ہیں، خیر والا بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب برکت آپ نے اس ایسے ہی نا باقی تمام چیزوں سے ریلیٹ کرنی ہے۔ ایک چیز سمجھنی ہے، برکت سے کوئی چیز کی کوانٹٹی نہیں بڑھتی بلکہ چیز کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی میں، تعداد میں، یا کہہ لو کہ وہ چیز زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس چیز کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب چیزوں میں برکت آتی ہے، جب کسی بھی چیز میں برکت آتی ہے تو وہ چیز لگ تھوڑی رہی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے کافی ہے۔
جیسے جب آپ اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں صرف کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں لگاتی ہیں، آپ مصروف، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے کیا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ اگر اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مصروف کر لیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نیچر کو فالو کر رہا ہے، تو اس کو بھی وہ ایفیکٹس نظر آئیں گے جو ایک مسلمان کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، اس کو بھی اللہ خیر دیں گے، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، وہ بھی لانگ لاسٹنگ ہوگا، ہیلدی زندگی گزارے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی، آیا مسلمان ہو، آیا کافر ہو، کوئی نافرمان ہو یا نیک ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، ان کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں برکتیں ہی برکتیں نازل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے تو دوسروں کی زندگی کو سکون والا بنانا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے تو دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ سے بدتمیزی نہ کرے تو دوسروں سے بدتمیزی کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں آپ کے ایموشنز کا خیال رکھا جائے تو دوسروں کے ایموشنز کا خیال رکھنا شروع کر دیں. آپ چاہتی ہیں جب آپ بیمار ہوں تو کوئی آپ کی عیادت کو آئے تو دوسروں کی عیادت کرنا شروع کر دیں. جو آپ اپنے لیے چاہتی ہیں وہ آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گی وہی چیز ریٹرن بیک آپ کو ملتی رہے گی. ٹھیک ہے. اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے کہ جو آپ دوسروں کی طرف بھیجیں گی وہ پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا. ٹھیک ہے. تو جو آپ اپنے لیے چاہتی ہیں وہ آگے دیں، سکون آگے دیں، لوگوں کی اولادوں کے لیے باعث ہدایت بن جائیں، ان کے لیے ان کو سیدھی راہ پہ لانے کا ذریعہ بن جائیں. آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی اولاد کیسے نیک ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں سنتی، آپ کی اولاد دین پہ عمل نہیں کرتی، تو لوگوں کی اولادوں کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں. آپ کی اولاد آٹومیٹیکلی ہی اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور وہ دیندار ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو یا مجھے برکت چاہیے، سکون چاہیے، جو بھی چیز چاہیے، ہم نے اس رب کے ساتھ جڑنا ہے جو باعث سکون ہے، جو باعث برکت ہے. آپ دیکھیں گی آپ کی اور میری زندگی میں پھر برکتیں آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا، اگر ہم نوٹس کریں تو مسلمان اگر تعداد میں دیکھے جائیں تو اب زیادہ ہیں بنسبت جب نبی پاک کا دور تھا. تب مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن برکت والے تھے. کیسے؟ کیونکہ ان کا ایمان زیادہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، وہ اللہ کی بات کو سن کے اگنور نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے اپنی اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا جینا مرنا قربان کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑے تھے لیکن ان میں برکت تھی. وہ کوالٹی میں اچھے تھے، کوانٹٹی میں زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہم لوگ آج کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ مسلمان ہیں، تعداد میں ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن اصل میں ہمارے اندر ایمان ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا ایمان کھوکھلا ہے، ہم سے دین کا کوئی حکم مانا نہیں جاتا، ہم سے دین کا کوئی حکم مانا نہیں جاتا. اگر ہم مان لیں تو صحیح طریقے سے مانا نہیں جاتا. کوئی دین کے بارے میں کوئی بات کر دے، ہمارے لیے ہم سے سٹینڈ نہیں لیا جاتا. ہم سے اپنے گھر والوں سے ہی دین کے معاملے میں لڑ کے اللہ کا حکم نہیں منوایا جاتا. ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ اگر میدان جنگ چھڑ جائے اور ہمیں کہا جائے کہ جنگ میں آ جاؤ تو ہم یقیناً پیٹ پھیر کے بھاگ جانے والوں میں شامل ہوں گے. ہمارا ایسا ایمان ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جب میدان جنگ تو کوئی نہیں کھلا کسی کے پاس بھی، لیکن ہمارے گھروں میں ہر روز میدان جنگ کھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی، ہمارے سامنے ایک کھلا میدان جنگ ہوتی ہے، ہم ہر دفعہ اس میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ کے سامنے اب وہ تلواروں والا میدان جنگ تو آنے سے رہا نا، ہمارے سب کے سامنے اپنے ارد گرد میدان جنگ کھلا ہوا ہے. لوگوں کی باتوں کا میدان جنگ. ٹھیک ہے. لوگوں کی ٹانگ کھینچنے کا میدان جنگ، لوگوں کا آپ کو دین سے روکنے کا میدان جنگ، سب کچھ کھلا ہوا ہے. لیکن ہم جب ایسا میدان جنگ کھلتا ہے کہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور کانسٹینٹلی لوگ ہمیں ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم جیسا لوگ کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آگے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمیں کوئی دین سے روک رہا ہے تو ہم رکنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ہرٹ کر رہا ہے، ہمیں کسی کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو ہم اسے دین کی بات بتانا چھوڑ دیتے ہیں. بتائیں ذرا، آپ ایسا کرتے ہو کہ اگر آپ کسی کو اللہ کی بات بتا رہے تھے اور اس انسان نے آپ کو بدلے میں ہرٹ کیا، تکلیف دی، آپ واپس اس کے پاس جاؤ گے نہیں دین کی بات بتانے؟ آپ بولو گے اس نے تو میری انسلٹ کر دی تھی. نبی پاک کو کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے، لیکن وہ واپس ان کے پاس جاتے تھے.
وہ واپس اللہ کی بات بتاتے تھے، وہ واپس اللہ کا حکم بتاتے تھے، وہ بار بار جاتے تھے، کیونکہ ان کے لیے دین ان کی سیلف رسپیکٹ سے بڑا تھا۔ ہمارے لیے دین اپنی سیلف رسپیکٹ کو ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے، دین کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ جس نے میری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کر دیا، جس نے میری انسلٹ کر دی، اس کو تو میں نے اللہ کی بات اب بتانی نہیں ہے، میں نے نہیں جانا اس کے پاس بھی، وہ تو ہے ہی بدتمیز۔ کیا قریش کے لوگ کم بدتمیز تھے؟ کیا کفار کم بدتمیز تھے؟ کیا کچھ انہوں نے نبی پاک کے ساتھ نہیں کیا؟ لیکن ہمارے پیارے نبی نے کیا دین کی بات کرنا چھوڑ دی؟ نہیں۔ دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں۔ ہمارے لیے بھی پرابلمز آئیں گی، لیکن دیکھا جائے گا کہ ہم تعداد میں تو زیادہ ہیں، ہم انرجی میں بھی زیادہ ہیں، ہم فیسلٹیز میں بھی زیادہ ہیں، سہولیات بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، لیکن عمل دین کے کسی بات پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آج آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے ارد گرد فتنے ہی فتنے ہیں، لیکن کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو ان فتنوں کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے برائی کے خلاف بولتے ہوئے کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اور جو بولنا شروع کرتا ہے، اور اگر اس کو دمکایا جائے تو وہ دمک کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اتنا سا ایمان ہے ہمارا کہ اگر ہمیں کوئی ہم دین کی بات کر رہے ہیں یا کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں کسی غلط بات کے خلاف، تو کوئی انسان اگر آپ کو فون کر کے دھمکی دے گا نا کہ تمہیں میں ایسا کر دوں گا، تو آپ دین کی بات کرنا چھوڑ دو گے۔ بہت سے لوگ آپ ایسے بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے، ہم نے اپنی نسلوں کو ایسا بنانا ہے، ایسا گرو کروانا ہے اپنے چھوٹوں کو کہ ان میں ایمان کی وہ طاقت موجود ہو کہ وہ ایمان کسی بھی طرح کے حالات کے اندر ڈگمگا نہ سکے۔ اب آپ دیکھیں جن حالات میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرپور ہے۔ کیا آنے والا دور فتنوں سے بھرپور نہیں ہوگا؟ بلکہ آنے والا جو دور ہے، جو آگے آ رہا ہے، وہ ہماری نسلوں کے لیے زیادہ فتنوں والا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ابھی ہم تو کم فتنوں والے دور میں رہ رہے ہیں، پھر بھی قدرے کم، لیکن مستقبل کے اندر جن جن جو ہے نا سرکمسٹانسز میں ہماری اولادیں رہیں گی نا، وہ زیادہ فتنوں والا دور ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گی، اور آپ کی مضبوط ایمان سے آپ کی نسلوں کے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے، تو کیسے آپ کی نسلیں سروائیو کر سکیں گی؟ یہ جو خواب اور یہ جو دعائیں ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو دین اسلام پہ رکھنا، یہ کیسے ممکن ہوگا اگر آج ہم اپنے اسلام پہ اور اپنے ایمان پہ کام نہیں کریں گے تو؟ ٹھیک ہے؟ تو آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل جو مزید فتنوں کا دور ہے اس میں رہتے ہوئے ہماری اولادیں اور ہم سروائیو کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی پچھلی نسل کو دیکھیں تو آپ کے والدین یہ کام نہیں کرتے تھے، ہمارے والدین یہ کام نہیں کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، اور جن میں آج ہم مبتلا ہیں نا، اس سے کئی گنا بڑے گناہ آگے آنے والے ہیں جن میں ہماری نسلیں مبتلا ہوں گی۔ اور وہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ ایمان کی طاقت سے۔ ایمان کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ آج ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے پہلے۔ آپ کے اپنے اندر ایمان کی وہ طاقت ہوگی تو آپ کی نسلوں کے اندر جائے گی۔ اگر آپ کے اندر ہی وہ نہیں ہے تو نسلوں کے اندر کیسے جائے گی؟ کوئی گول کے ڈال دے گا؟ اگر ایک ماں ایماندار ہوتی ہے یا پختہ ایمان والی ہوتی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی اس کے بچے کے اندر وہ چیز جاتی ہے۔ وہ اس کو سکھا نہیں رہی، وہ کچھ کہہ نہیں رہی اس کو کرنے کو، لیکن جسٹ ابھی برتھ ہوئی ہے نا بچے کی، تو اگر ماں ایمان والی ہے تو وہ ایمان بچے میں بھی جاتا ہے۔ ود دی ٹائم وہ ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن جو ماں کے اندر جو چیز ہوتی ہے، جو عادتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ ٹرانسفر ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر لیں تو ہم زیادہ لوگ مل کے جب دین اسلام کے لیے کام کریں گے اور مضبوط ایمان کے ساتھ کریں گے، تو آپ ایک پیک دیکھیں، ایک امیجن کریں کہ ایک اسلام کا جو کیریکولم ہے، جو اس اسلام کا گراف ہے، وہ کدھر پہنچا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جو ہماری نسلیں ہیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں، لیکن آپ انہیں خیر والا بنائیے گا۔ مطلب اب خیر، اب برکت کی ڈیفینیشن سمجھے ذرا۔ ہماری نسلوں کو ایسا بنائیے گا جن میں خیر بہت زیادہ ہو، وہ کم کام کر لیں لیکن خیر والے کام کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا مطلب کیا پڑھا تھا برکت کا ہم نے؟ کہ ایسی چیز جس میں جو توقع سے بڑی ہو، زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ایمان ہے وہ ہماری توقعات سے کہیں گنا زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہماری اولادیں ہیں، جو ہماری نسلیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان میں برکت دیں، اور ایسی برکت دیں ان میں کہ وہ برکت باقی رہنے والی ہو، یعنی نہیں کہ وہ صرف اگلی نسل تک مطلب نہ جڑی ہو، بلکہ اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، وہ خیر آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتی رہے۔
ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اسی برکت کو آپ نے اپنی اولاد سے لگایا، اولاد میں برکت، ٹھیک ہے، مال میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا یا دین کے اوپر، چونکہ ہم لوگ شروع سے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آلموسٹ ہم لوگ شروع سے پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے ان کی فیملی میں شروع سے ہی دین کو لے کے چلا جاتا ہوگا، لیکن اگر بہت ایک میکسیمم تعداد کی بات کی جائے تو ہم لوگ شروع سے پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں. یعنی ہم کلمہ گو تو ہیں لیکن ہم زیادہ تر لوگ شروع سے نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلے ہم قرآن سے اس طرح جڑے ہوئے نہیں تھے. بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہو بھی سکتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن جن کو جب سمجھ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اب جب ہم نئے نئے دین پہ عمل کرنے لگتے ہیں نا تو ایک ہمارے گھر والوں کو یا ہماری سوسائٹی کو نا ایک عادت ہوتی ہے ہمیں ایک طرح سے دیکھنے کی. جب انہیں ایک چیز کی عادت ہو چکی ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو چھوڑ کے پھر ایک نیا گیٹ اپ اور نئی چیز لے کے سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ان کو سب سے پہلے ان کا ہاتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ بھی یہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور کیسے مطلب ایسا کر کیوں رہی ہے. اور انہیں یہ سمجھ آتی ہے وہ لوگ یاد آ جاتے ہیں، کہتے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اور ارد گرد جتنے بھی کہیں گے. تو میری پیاری سی بچیوں شہزادیوں، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ، اور یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، ہم سب ایک دوسرے کی ایک طرح سے ہمت ہیں، ایک طرح سے یہاں میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی استاد یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہے. ہم سب ایک ٹیم ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس کی منزل ایک ہی ہے، جس نے آنا ایک ہی طرح ہے. اور سب کے راستوں کی مشکلات تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ہم سب کی منزل ایک ہی ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے یہاں جمع ہونے کا. تو جب بھی ہمیں یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑے نا ارد گرد، اور آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور آپ کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں جو کفار ہیں انہی کے راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو ہمیں ہضم نہیں کر پاتے اس طرح سے، ان کا رویہ، ان کی زبان، ان کا اخلاق، ان کا لہجہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا 1400 سال پہلے قریش کا تھا. جب نبی پاک دعوت دیتے تھے، جب نبی پاک یا صحابہ صحابیات نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا تو جو انہیں باتیں سننے کو ملی اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں ہیں نا وہ آج بھی آپ کے اپنے لوگ آپ کے آپ کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے لمحے یہ 2 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں. نمبر 1، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انبیاء پر بھی مشکلات آئی تھیں، صحابہ پر بھی آئی تھیں. اللہ کے راستے پہ جو چلا ہے اس پہ مشکلات آئی ہیں، آپ پر بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز ہم یہ ذہن میں رکھنی ہے، پازیٹیو رکھنے والا انسان لوگوں سے نفرت نہیں کرتا. وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا کہ اس نے مجھے برا کہا، میں نے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیا. ہم لوگوں کو مائنڈ سیٹ پتا کیا ہونا چاہیے، اگر آپ کے ارد گرد اگر آپ بھی لوگوں کو اس طرح کرتی ہیں نا، ٹونٹ شوٹ مارتی ہیں جو اللہ کے کام کر، تو پہلے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اگر آپ کو کوئی کرتا ہے نا تو آپ نے اس کو قصوروار سمجھنے کی بجائے آپ نے کہنا ہے اس کا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو شیطان نا اس کے اوپر زیادہ کر سکتا ہے. شیطان جب آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا نا ڈائریکٹلی آپ کے ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، تو شیطان اور لوگوں کے ذریعے آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے. کیونکہ ارد گرد فرض کریں اب آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور آپ میں کچھ لوگ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو شیطان آپ پہ اٹیک کرنا اس کے لیے مشکل ہے. تو وہ ان لوگوں کے اٹیک کرتا ہے جو اللہ سے دور ہیں، وہ آپ ہرٹ کرتے ہیں. شیطان کے ٹرک اپناتا ہے. آپ نے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے ایکشن سے نفرت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ شیطان ان سے کروا رہا ہے تاکہ ہم اپنے راستے سے ہٹ جائیں، وہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا سکے، لیکن ہم نے تو نہیں ہٹنا.
ہم نے تو اللہ کی مدد کانسٹنٹلی مانگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ایک بات یاد رکھنا، جو بھی آج تک یا قیامت تک اللہ کے جو رب کائنات ہے اس کی اطاعت پہ، اس کے حکم پہ اور اس کی غلامی پہ جم جاتے ہیں نا، یا جم جائیں گے، ان کو پھر دنیا کی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. پچھلوں کو بھی ملی، آج والوں کو بھی مل رہی ہیں، اور مستقبل میں بھی ملیں گی. ہم سب نے ایک تہیا کر لینا ہے کہ میں نے لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہیں لگانا، بس لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے نا، جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے لوگوں کے سامنے بلند آواز میں سورہ ملک کی پہلی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تھی تو نبی پاک تلاوت کرتے تھے لاؤڈلی سب کے سامنے اور دعوت دیتے تھے سب کو. اب لاؤڈلی سب کو پتا ہے کہ سامنے کون ہے، سامنے کفار ہیں، لیکن نبی پاک تو پھر بھی دعوت دے رہے ہیں. نبی پاک کو پتا ہے کہ بیک کلیش ہے وہ کیا ہوگا، نبی پاک کو پتا ہے کہ یہ رسپانس کیسا کریں گے، لیکن پھر بھی نبی پاک پھر بھی دعوت دے رہے ہیں. نبی پاک کو پتا ہے لوگ سنیں گے نہیں، لیکن پھر بھی دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی سنے، میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو سنوائیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے. ہمارا کام، ہماری سائڈ صرف یہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں. ہمارے تک جو بات آئی ہے، جو آیا ہے، جو حکم آیا ہے، اس کو آگے پہنچائیں. ہمارا صرف یہ کام ہے، ہمارا کسی کو عمل کروانا کام نہیں ہے. اگر آپ کے کہنے پہ کوئی عمل نہیں کر رہا تو آپ کو اپنے کہنے کا اجر ملے گا، اس کے عمل کرنے یا نہ کرنے سے آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے نبی نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے. نبی پاک نے کافروں کے طرف سے کھٹکھٹائے، کفار کو بھی دعوت دی، ابو جہل کو دی. انہیں پتا تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، انہیں پتا تھا اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی دعوت دی. ٹھیک ہے، دعوت دی نا. اب یہ آیات نازل ہوئی تو پاک اس کے سامنے ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باب ہے اس ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. ابھی پاک سامنے دیکھیں نا، اگر آپ وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی اس بندے کے ہاتھ میں ہے، وزیر اعظم کو کیسا لگے گا؟ بہت برا. وہ ڈنڈا اٹھائے گا اور آپ کے سر پہ مارے گا، آپ جیل میں گئے گا. ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی ہے جب آپ اگلے کے منہ پہ جا کے اس کی انسلٹ کرتے ہیں. قریش کے سامنے نبی پاک کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس ہاتھ تم بادشاہت ہے. لیکن قریش تو اس بات کو نہیں مانتے. قریش تو آگے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں نعوذ باللہ. کہ نبی پاک نے کیا ان کے کچھ کہنے کی فکر کی کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں. جو حق بات تھی، جو سچ بات تھی، جو بات سب سے افضل تھی، نبی پاک نے اس کو اناؤنس کیا بغیر کسی کے خوف سے، بغیر کسی کے ڈر سے. ٹھیک ہے. آج ہم لوگوں نے بھی یہی کرنا. ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، ہم نے انسانوں سے نہیں ڈرنا، ہم نے کسی بھی بندے سے نہیں ڈرنا، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے. اور جو حق اور سچ والی بات ہے اس کو قیامت تک آگے پھیلاتے جانا ہے. ہمارا کام ہے یہ بس ہمارا کام ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے ارد گرد لوگ رب سے دور ہیں اور وہ سود کھاتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں، وہ بے پردگیاں کرنے والے ہیں، وہ رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں. تو آپ نے، مطلب میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہے، لیکن اس لمحے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے. وہ بات پتہ کیا ہے؟ نبی پاک کے پاس بھی یہی زمانہ تھا، ان کے ارد گرد کوئی ان کا اپنا نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا. جب اسلام نیا نیا آیا تھا تو کوئی اپنا نہیں تھا ان کے ارد گرد. چند مٹھی بھر لوگ تھے جو ایمان والے تھے. لیکن نبی پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ارد گرد گناہ کتنے ہیں. انہوں نے انوائرمنٹ کو بیس نہیں بنایا، انہوں نے انوائرمنٹ کو وجہ نہیں بنایا گناہ کرنے کی. انہوں نے انوائرمنٹ کو نہیں کہا کہ یہ انوائرمنٹ برا ہے تو میں برا بن جاؤں. انہوں نے کیا کیا؟ حق پر
تنہا کھڑے رہے اپنے ایمان کے ساتھ۔ اور جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے جب انہوں نے پردہ فرمایا، تو مٹھی بھر لوگ ہی تھے؟ نہیں، تنہا وہ کھڑے ہوئے اور کروڑوں کی تعداد میں امتیوں کو جمع کرتے رہے۔ آج ہم لوگ بھی کچھ اس طرح کے حالات کے اندر ہیں، کچھ اپنے گھروں میں تنہا ہے، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے، وہ اکیلے اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اور ان کے قدم کبھی گرتے ہیں اور کبھی کھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ہے ہم نے اپنے نبی کو کہ وہ بھی ایسے ہی تھے، اور اس سے بھی بدتر حالات کے اندر تھے۔ وہ کھڑے تھے تو ہم بھی کھڑے رہیں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہمارے ارد گرد کتنی برائیاں ہیں، ہمارے بہن بھائی کیا گناہ کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا گناہ کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کتنے گناہوں میں مبتلا ہے، یہ چیزیں نہیں سوچنی۔ کیا سوچے گا؟ اگر ہمارے اندر جذبہ ختم ہو گیا نا، تو یاد رکھیے گا جتنے فتنے ہیں نا ارد گرد، جتنا ماحول خراب ہے، اور جتنے گھر والے ہمارے ہمیں ہرٹ کرتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، یقین مانے اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا تو ہم گر جائیں گے، ہم گر جائیں گے، لیکن ہمیں گرنا نہیں ہے، تنہائی سے لیکن آج کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر دیکھیں گے آپ سال، 1 سال، ایک عرصہ، ایک ڈیوریشن گزرے گا اور یہ چیز بدل جائے گی۔ پھر بہت لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کے بہت ساتھی ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جہاں بھی آپ دیکھتی ہیں نا، اگر نبی پاک کو آپ دیکھیں تو اکیلے شروع ہوئے اور مجمع ساتھ لے لیا، لوگوں کے گروہوں کے گروہ اپنے ساتھ شامل کر لیے، اور آج کتنے ہی امتی ہیں نبی پاک کے اکیلے شروع ہوئے تھے۔ آپ بھی اپنی فیملی میں اکیلی شروع ہو جائیں، 1000 پتھر آئیں گے، پتھر نہیں تلواریں آئیں گی اور دل کو چیر دیں گی، لیکن ہم نے کھڑے رہنا، ہم نے کھڑے رہنا۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی، میں اپنی پرسنل بات بتاؤں گی، اور پرسنل بات اس لیے بتاؤں گی تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ آج سے 2 سال پہلے جب میں 2 ڈھائی سال پہلے جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی نا آؤٹ آف کنٹری آنے، اور ایسے آنے کے لیے جو کہ فل آف ولگیرٹی ہے، فل آف ولگیرٹی اس طرح سے کہ جہاں جہاں آپ کی نظر پڑے گی تو بے حیائی کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب گاڑی میں بیٹھی تھی اور ابھی اس کو آدھے راستے پہ پہنچے تھے، اچھا ہم ابھی چلے تھے اور آدھا راستہ طے کیا تھا، تو مجھے کسی سے جدا ہونے کا دکھ نہیں تھا کہ میں اپنی امی سے دور ہو رہی ہوں، یا میں اپنی فیملی سے دور ہو رہی ہوں، یا اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے نا، بندے کو بندہ اس لیے ہوتا ہے۔ مجھے بس یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں میں جاؤں گی تو میرے 99% یہ چانسز ہیں کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے، اور چانسز اتنے زیادہ ہیں اس چیز کے کہ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، میں کس طرح کی چیزوں کو فیس کروں گی۔ اس لمحے نا مجھے وہ پوائنٹ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس لمحے میں ادھر کھڑکی نہیں، وہ مطلب میرے ہوتا ہے وہ نیچے کی ہے، بس وہاں کو دیکھا، میں بندے کانسٹنٹلی سے بندہ رو رہا ہوتا ہے نا، بندے کے آنسو ٹپ کر کے برس رہے ہوتے ہیں، میں اس حالت تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور میں نے اللہ کو کہا تھا اللہ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں اس راستے پہ اکیلی چلی تھی، اور اب میں اکیلی نہیں ہوں، اب میرے ساتھ لوگ ہیں۔ اللہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں چلی تھی تو میں کن حالات میں چلی تھی، اللہ آپ کو پتا ہے میرا مشن کیا ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ کو سب پتا ہے کہ میں نے کیا کیا برداشت کیا ہے، کیا کیا فیس کیا ہے، کن کن سرکمسٹانسز سے ہو گئے،
میں آج وہاں پہ اس پوائنٹ پہ کھڑی ہوں، اللہ آپ کو سب پتہ ہے۔ اور میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی میری محنت کو بس ضائع نہیں ہونے دینا، جو میں قربانیاں دے چکی ہوں نا، ان چیزوں کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو ایمان کی لذت آپ نے مجھے دی ہے نا، مجھے بس یہ اپنی موت تک چاہیے۔ ایک اور دعا کی تھی، ایک یہ کی، ایک اور کی تھی، وہ یہ کہ اللہ میری خواہش ہے کہ جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں پہ جو کہ نا تم جیسے اور لوگ جمع کر اب یہ دو دعائیں کی، اور اس کے بعد اور اس سفر میں پھر میں کسی کے انسان کے لیے نہیں رو رہی تھی، بس ان دعاؤں کی وجہ سے رو رہی تھی اور ان چیزوں کے ڈر کی وجہ سے رو رہی تھی۔ جب میں اب جو ٹائم اس کو گزر چکا ہے، کافی سال 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا نا، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو سے ارد گرد کتنا کچھ ہے؟ جو لوگ اس طرح کی فیملی ہیں یا جو خود رہتے ہیں انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ کیا ارد گرد کیا ہوتا ہے۔ آپ کیسے باہر نکلتے ہیں؟ آپ نکلتے ہی نہیں ہیں باہر۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ کو ان کو دیکھ کے آپ بھی وہ سارا کچھ کریں، لیکن آپ نہیں کرتے کیونکہ اللہ کو نہیں پسند ہوتا۔ اور جب میں کمزور پڑنے لگتی ہوں نا تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے وہ دعا کی تھی نا آپ سے، میں نے کہا کہ مجھے بس یہ چاہیے، اس سے تو نہیں کرنا، بس نہ کوئی ان کو جی ابھی آ رہی ہے۔ جی اوکے 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 اچھا، تو میں کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کیا تھی، ہاں، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بس یہ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو تب بتانا کہ مجھے نہ خواہش چاہیے، نہ کوئی چیز چاہیے، نہ کوئی شہرت چاہیے، نہ کوئی کچھ نہیں چاہیے، بس جس پہ میں ہوں میں اسی میں جمی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس دوران ارد گرد سود بھی ہے، جب ارد گرد بے حیائی بھی ہے، جب ارد گرد بے پردگی بھی ہے، جب مکس گیدرنگ بھی ہے، جب ارد گرد رب کی مسلسل نافرمانی ہے اور کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد، میں کبھی کبھی فیل کرتی ہوں نا ایمان میں، تو میں کبھی کہتی ہوں اپنی دوست کو، میں کہتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میرے ارد گرد نا کافروں کا ایک ماحول ہے اور وہ ماحول میرے اوپر اثر کرتا ہے، ایسی ہو جاتی ہوں۔ مطلب آپ ایک نیگیٹو جو انرجی ہوتی ہے نا وہ آپ کے افیکٹ کرتی ہے، تو مجھے لگتا ہے میرے اوپر کبھی کبھی وہ افیکٹ کر جاتی ہے، میں نے اکثر اسے کہتی ہوں اور پھر میں اس کو باہر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ارد گرد کتنا کچھ ہے، اس سارے اندر بچ کے رہنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ آپ کی سوچ نہیں آ جاتی، اتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ بالکل زیرو جاتے ہو اور پھر آپ پھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہو کہ میں نے جو دعا کی تھی میں نے اس پہ پرسسٹ رہنا ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ کی ذمہ بھی ہوتی ہوں گی، آپ اکیلی ہوں گی اور یقین مانے میں کبھی کبھی خود کو فیل کرتی ہوں کہ آئی ایم جسٹ alone، جسٹ alone، یقین مانے کبھی کبھی میں محسوس کرتی ہوں کہ جب آپ کو نا، جیسے آپ لوگ اگر پاکستان ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے ارد گرد آپ کی فیملیز موجود ہیں، تو آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین پہ کھڑے، آپ اگر ڈیموٹیویٹ ہو کے نیچے بھی گریں گی نا تو آپ کو کوئی نیکی کرنے والا بندہ نظر آ جائے گا اور آپ دوبارہ سے موٹیویٹ ہو جائیں گے، اچھا وہ کر رہی ہے میں نے، یا آپ کی کوئی دوست آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گی، یا مطلب آپ کی ہیلپ کر دے گی، یا کسی کو دیکھ کے آپ نیکی کرنا شروع کر دو گے، یا آپ کو روک دے گا گناہ کرنے سے۔ سو آپ لوگوں کے پاس ایک بگ اپرچونٹی ہے کہ آپ کا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کو نیکیاں کرنے پہ اکساتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ مجھے برائیاں کرنے پہ اکساتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میں بھی فیل کرتی ہوں نا کہ جب میں بہت زیادہ موٹیویٹ، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم جسٹ alone، کہ میں اکیلی کھڑی ہوں، جیسے جو میں بات کر رہی ہوں نا ابھی، کہ آپ کو فیل ہوتا ہے آپ اکیلے ہیں، آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہے، آپ کے ارد گرد آپ جیسا کوئی نہیں ہے، بہت دور دور ہیں آپ جیسے لوگ، آپ کے کوئی قریب نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، نیچے آپ ہیں، آپ کے پاس دعا ہے اور اوپر آپ کا پروردگار ہے، جسٹ نو ون ایلس،
no one else. ٹھیک ہے. اس لمحے بہت ایک جگرا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں. آپ کے آپ لوگ میں سے کی بھی آزمائشیں ہوں گی. آپ لوگوں نے ان آزمائشوں اور ان چیزوں پہ ثابت قدم رہنا ہے. بس اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو ایمان کی لذت میں نے محسوس کی تھی نا، اللہ مجھے اس پر ثابت قدم رکھیے گا. بس دیٹس اٹ. دنیا کے اندر کوئی چیز ایمان سے زیادہ محبوب نہیں ہے. دنیا میں کوئی دولت ایمان سے بڑی دولت نہیں ہے. دنیا میں کوئی محبت ایمان سے بڑی محبت نہیں ہے. ایمان ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہمارے جینے کی وجہ ہے، اور ہمارے مرنے کا واحد سہارا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ایمان ہی ہمارا سہارا بنے گا. اس لیے یہ کچھ ہے نا چیزیں تھیں، آئی تھنک کام آئیں گے آپ لوگوں کے بھی، اگر آپ اپنی فیملی میں اکیلے دین پہ عمل کر رہے ہیں یا کسی پوائنٹ پہ آپ اکیلے ہیں تو. اور اکیلا نہیں محسوس کرنا، حالانکہ میں خود اکیلا محسوس کرتی ہوں، لیکن اکیلا نہیں محسوس کرنا ہم لوگوں نے. ایک لائن میں خود کو کہہ رہی ہوتی ہوں جب میں کبھی تنہا محسوس کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں اکیلی ہوں. مطلب میں فیل جیسے ہم باتیں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں اکیلی ہوں. مطلب یہ کہ نہ مجھے نیکی کرنے کے لیے اکسانے والا کوئی ہے اور نہ ہی گناہوں سے روکنے والا کوئی ہے. اللہ میں اکیلی ہوں. پھر میں خود کو کہتی ہوں نہیں ہوں، میں کہاں اکیلی ہوں، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے. تو آپ لوگ بھی اس طرح سے بات کیا کریں. یہ پازیٹیو ٹاک ان سے بہت بوسٹ دیتی ہے، بہت بوسٹ دیتی ہے. آپ کہتے ہو کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے، سو ڈونٹ بی سیڈ. آیت نمبر 1 کی جو سمری ہے وہ میں تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا، اس کی سمری کیا ہے. نمبر 1 کے اندر ہم نے کیا جو ہے آپ کو آزاد کر، آزاد کس چیز سے کرتی ہے؟ آپ کو آزاد کر دیتی ہے غلامی سے. کسی بھی انسان کی غلامی سے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. آپ خواہشات کی غلامی سے یہ آیت آپ کو آزاد کر دیتی ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ بتوں کو توڑنا ہے، اپنے بتوں کو آپ نے توڑنا ہے. جو اس آیت کو سمرائز کرتی ہوں جلدی سے، کئی آیت جو ہے ہمیں لوگوں کو غلامی سے آزاد کرتی ہے اور ہمارے جو بت ہیں ان کو چھوڑنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. جتنی بھی ہم نے اپنی زندگی میں خواہشات بنائی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے دور تھی، ان سے ہمیں آزاد کر رہی ہے. یہ تیسری چیز اگر اس کو میمورائز کریں تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اصل ہے، جو اصل پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے.